دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اٹھارے آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب۔ جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ ناانصافی نہیں کرے، اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرے۔ تو دوست کے ساتھ، بھائی، اپنے آس اور پڑوس کے ساتھ تو ناانصافی کرنے کا سوال ہی پیدا ہوتا۔ ناانصافی کہتے کس کو؟ ناانصافی کا دوسری جگہ آپ رکھ دیتے ہیں تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جیسے حضرت لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے سے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں بہت بڑا ظلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، اس سے بڑا کسی کو نہ سمجھا جائے، اس کا کسی کو ضرورت مند نہ سمجھا جائے، اس سے مانگنے کے معاملے میں بیچ میں کسی کو نہ لایا جائے، صرف اسی کو سجدہ کیا جائے، صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اب اگر کسی نے یہ نہ کر کے عبادت کو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، رکوع اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، مدد اللہ سے مانگنی تھی، اب اگر کوئی یہ سارا کام اللہ کے لیے نہ کر کے کسی اور سے کرنے چلا جائے تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو مقام تھا وہ مقام آپ نے کسی دوسرے انسان کو دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے ظلم کے شکار۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا، کلوا واشربوا، جنت میں رہو، کھاؤ پیو مستی کرو، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، جنت ہے تمہارے لیے، کھاؤ پیو، ساری نعمتیں ہیں، ہاں تم دونوں میاں بیوی آدم اور حوا اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اب جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں کرو گے، جو جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھو گے تو ظلم ہو جائے گا۔ جب یہ نادانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے معافی طلب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، جو چیز جہاں رکھنی تھی وہاں نہیں رکھی، کیا کیا؟ ظلم کیا، خود کے بارے میں ناانصافی کی۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم یقینی طور پہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے کب کہا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے حکم کے سلسلے میں ان سے ایک عجلت سرزد ہو گئی، جلد بازی کے شکار ہو گئے۔ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، تو یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیا گزارش کی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یہ والا جو گناہ ہے، یہ جو ظلم ہے اپنے اوپر میں نے کیا۔ تو انسان جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم۔ تو اللہ پر ظلم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانیے، اللہ پر ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور انسان کا اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو راستہ بتایا ہوا ہے اس راستے پہ نہ چلے۔ تو اچھے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندوں کی کیا پہچان ہے؟ کہ جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، گناہ کر لیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ چھوڑ کر شیطان کی راہ پہ چلتا ہے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، بھائیوں کے حقوق ادا نہ کرے، سلام علام کرنا چھوڑ دے، دعوت دینا لینا چھوڑ دے، اس طرح کی جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے۔ اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ آپ کسی تیسرے فرد پہ ظلم کریں، والظلم ظلمات یوم القیامہ،
اور یہ جو ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین چھین لی، کوئی غریب ہے تو اس کو ایسی لٹیا دیا، تو یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن انسان کے لیے تاریکیاں ہوں گی جہاں روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ گویا ظلم اپنے کسی بھی مرحلے میں جائز نہیں ہے۔ انسان اپنے اوپر ظلم کرے تب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلمانہ رویہ، ظالمانہ رویہ اپنائے تب، یا اپنے کسی بھائی کے ساتھ ظالمانہ رویہ اپنائے تب، یہ مومن کی، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وٹنس ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ جتنے لوگ ہیں سارے مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے پتہ لگائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین کتنا عدل پرور ہے، کتنا اچھا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ بتانا ہے دنیا کو کہ اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا، اور یہ کردار سے مسلمان بتائے گا۔ اور اس کردار کی اولین بنیادی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے کہ مسلمان عدل پرور ہوتا ہے، ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اور انصاف اور سچ کی راہ میں جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر خود اپنے اوپر بھی گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دے۔ محدثین کا بڑا کردار ہے اسلام کے اس پورے نظام کو بچا کر رکھنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بچا کر رکھنے میں۔ بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ کے بارے میں نہ پوچھو۔ کیوں؟ انسان کو باپ سے فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ مجھ سے میری اولاد کے بارے میں نہ پوچھو۔ کیوں؟ فطری لگاؤ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں سچ نہ بول سکوں، اور جب پوچھو گے تو سچی بات یہ ہے کہ میرا باپ ایسا راوی نہیں ہے جس سے روایت کی جائے۔ اللہ اکبر، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ آدمی خود کے بارے میں بھی اس سچائی کو قبول کرے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خرابی ہے۔ تو مسلمان کا جو بنیادی کردار ہے وہ انصاف ہے، اللہ کے ساتھ بھی، اپنے آپ سے بھی، اور اپنے تمام سماج کے لوگوں کے ساتھ۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جب کوئی سماج انصاف پہ کھڑا نہیں ہوگا تو سماج ٹوٹ جائے گا۔ کوئی حکومت انصاف پہ اگر قائم نہیں ہوگی تو ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے ہم موجودہ حکومت کو بھی یہ تنبیہ دے سکتے ہیں، انتباہ دے سکتے ہیں کہ انصاف کے راستے پہ واپس آ جاؤ، ورنہ لمبا نہیں چلو، ٹوٹ جاؤ، گرا دیے جاؤ، نشت و نابود کر دیے جاؤ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر حکومت رہ سکتی ہے اگر وہ عدل پر قائم رہے، اور ایک مسلم حکومت اگر وہ عدل پہ قائم نہیں ہے تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو بڑھنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس سچائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، یہ نادانی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا یقینی طور پر بیوقوف انسان ہوتا ہے۔ کوئی عقل مند خود پہ ظلم نہیں کرتا، اور پھر اگر وہ سماج کے کسی فرد پہ ظلم کرتا ہے تو بھی وہ نادانی کرتا ہے، چونکہ ظلم کا بدلہ آخرکار اس کو خراب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انصاف پہ چلنے والا بنائے، توحید کے راستے پہ چلنے والا بنائے، ظلم سے بچائے۔ ظلم کرتا ہوا کہیں دیکھے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ظلم کو روکنے والا بنائے، اور جس دن مسلمان یہ کردار ادا کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ وہ پوری دنیا کو ظلم سے بچائے گا، عدل کا علمبردار ہوگا، اور دنیا اس کے پیچھے آنے پہ مجبور ہو جائے گی۔